ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بانی مجلس مرحوم محمد رضا مرچنٹ اور ان کی زوجہ محترمہ انجم زہرا کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خصوصی طور پر ایک اور سورہ مبارکہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ وہ افراد جو گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان موجود تھے اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ مرحومہ اشرف بھائی موسیٰ محمد، مرحوم کوثر عباس بھایانی، مرحوم آصف عظیم، مرحوم تاج عباس اور مرحوم فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی، مرحوم حیدر علی، قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ رضیہ بھائی، مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہجمین، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بھائی، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومین مومنات کو شامل کرتے ہوئے جو گزشتہ سال ان مجالس میں شریک ہوتے تھے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دعائے سلام تھی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صلوات على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ سمٹ کر آگے آ جائیں، درود کا سہارا دیتے ہوئے، تو جو بعد میں مومنین ہیں ان کے لیے جگہ مہیا ہو سکے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور مرتبہ درود کا سہارا دیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی کے در مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ مبارکہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کا 17واں سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان ہے آیت نمبر 21. ایصال ثواب کے لیے خاص طور پر تذکرہ کر دوں کہ ایک بہت ہی معزز تحفہ مجھے کتاب کی صورت میں ہمارے بہت ہی عزیز میرے تو باپ کی جگہ ہے اور میں ان کو سمجھتا ہوں، مرحوم رضا مرچنٹ صاحب نے دیا تھا مجھے ایک زمانے کے اندر، اور قرآن کریم سے خاص طور پر ایک شغف تھا، اور اس کتاب کے حوالے سے میں نے بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کی. خدا نے توفیق دی، جب تک کام کرتا رہوں گا ایصال ثواب انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا. اسی میں سے ایک روایت کا ٹکڑا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ ابتدا کے اندر ہی ایصال ثواب کا یہ مرحلہ ان تک پہنچ جائے کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن کریم کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کی خاصیت حضرت حجت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہ امام معصوم کا جملہ یہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ کے اندر اس سورے کو پڑھنے کی عادت اپنا لے، عادت ڈال لے کہ ہر شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ابتدا بہت ہی معروف ہے، 15ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ابتدا اس انداز سے سورے کی ہے. تو 15ویں پارے کا ابتدا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا. معصوم کا جملہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ اس سورے کو پڑھنے کی عادت ڈال لے تو پروردگار عالم اس شخص کو دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا کہ جب تک قائم آل محمد کی زیارت نہ کر لے، حضرت حجت کی زیارت نہ کر لے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ جملہ ایصال ثواب کے لیے ان کی روح کو اور ان کی زوجہ محترمہ کی روح کو ایصال کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے اندر کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ دیر کے لیے قرآن کریم کے لیے وقت نکالیں. یہ وہ جملہ ہے جو مجھے کہنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے. ہر ایک انسان قرآن سے جڑا رہے، آل محمد سے جڑا رہے، لیکن خاص طور پر قرآن کریم کی کچھ خاص برکتیں ہیں جو ہر سورے کے ساتھ مخصوص ہیں. تو ان سورہ مبارک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ کے اندر. جیسے شب جمعہ اور جمعہ کے اندر ایک خاص عمل کی تاکید ہے کہ انسان شب جمعہ سے لے کر جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک خاص طور پر درود کی تلاوت کرتا رہے. کہ یہ وہ عمل ہے کہ امام باقر فرماتے کہ اس سے بہتر عمل میں نے جمعے کے روز نہیں پایا کسی چیز کا. انسان درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اسی انداز سے قرآن کریم کے مختلف سورے. اب اس سورے کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، 17 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 21 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. بہت ہی واضح، بہت ہی معروف ترین آیت. تمہید کا ایک مرحلہ گزار کے آپ کو چوتھے امام کی سیرت تک لے کر آ جاؤں
کہ قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے انظر، اے حبیب غور کیجئے، اے حبیب غور و فکر کیجئے، انظر دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور حبیب کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم نے کچھ کو خاص فضیلت دی ہے، کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو درجہ بندیاں وہاں پر بھی نظر آئیں گی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت کے اندر بہت زیادہ درجہ بندی ہیں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور زیادہ فضیلتیں ہیں۔ دنیا میں جتنی فضیلتیں انسان دیکھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فضیلتیں پروردگار عالم نے آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ اب اس آیت کے اندر دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک وہ فضیلت ہے جو خداوند متعال نے کسی کو خاص طور پر دی، اور ایک فضیلت کا وہ ٹکڑا ہے جو انسان زندگی میں گزار کر روز آخرت کے لیے جمع کیا کرتا ہے۔ جو خدا نے دی ہے اس میں ہم میں سے ہر ایک کا اختیار نہیں ہے، کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی ہے، لیکن جو زندگی گزار رہا ہے اس میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ ایسے در کے ساتھ جڑے جو صاحب فضیلت ہو، جس در سے جڑے وہ بھی فضیلت والا ہو اور جڑ کر خود بھی صاحب فضیلت بن جائے۔ تو زندگی کے اندر انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو طے کرے۔ اب پہلے مرحلے میں اگر دیکھا جائے خدا نے کچھ لوگ ہیں جن کو خاص طور پر فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اب خود قرآن کریم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، تیسرا پارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک جملہ جو قرآن کریم نے، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قبلہ کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کریم نے تیسرا پارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پروردگار کہتے ہیں ہم نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، یعنی وہ پروردگار جو رسالت کے مرحلے کے اندر تمام کو برابر نہیں کرتا، کہ یہ امکان ہے کہ وہ انسانیت کے مرحلے میں ہر ایک کو برابر رکھے گا؟ یقیناً برابر نہیں رکھے گا۔ وسیعوں کے مرحلے میں ہر ایک کو برابر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ اور یہی جملہ ائمہ طاہرین کی دعاؤں کے اندر ملتا ہے۔ چوتھے امام کی دعا کا وہ جملہ جو آپ نے گزشتہ سال بھی سنا تھا کہ چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ ہم آل محمد وہ ہیں جس کو پروردگار عالم نے عزتوں کے ساتھ مخصوص کیا، وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، ہمارے گھر کو رسالت کے لیے معین کیا، وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور ہمارے گھر کو خداوند متعال نے وسیلے کے لیے رکھا کہ اس گھر کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَّةِ، اور ہمارا ہی گھرانہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اوصیہ کا اختتام کیا۔ وصایت ہمارے گھر کے اندر، رسالت ہمارے گھر کے اندر، ہمارا گھرانہ لوگوں کے لیے وسیلے کا باعث۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا امام نے کہ ہم وہ مرکز ہیں کہ جس کے لیے خدا نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا۔ تو پروردگار عالم نے کائنات میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کو فضیلت کا حامل بنایا، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ فضیلت کا حامل ہو جایا کرتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جڑنے سے فضیلت کیسے مل جائے، تو امام کی زیارت کا ایک جملہ ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ امیر المومنین کی زیارت ہے، 6 نمبر کی زیارت ہے، جب زیارت عاشورہ کا آپ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک زیارت عاشورہ ہمارے معاشرے میں پڑھی جاتی ہے اور عمومی طور پر پڑھتے ہیں، 5-10 منٹ پڑھا فارغ ہو گئے۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یقینی طور پر ثواب کا باعث ہے، لیکن ایک خاص عمل ہے زیارت عاشورہ کا، جو ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ سلام کے ساتھ، 100 مرتبہ لان کے ساتھ آل محمد کے دشمنوں کے اوپر لان کرتے ہوئے، آل محمد کے اوپر سلام بھیجتے ہوئے، پھر دعائے صفوان یا دعائے علقمہ پڑھتے ہوئے۔ اس کا خاص عمل کیا ہے؟ اس کا خاص عمل یہ ہے کہ پہلے زیارت امیر المومنین کو پڑھا جائے، اور وہ زیارت امیر المومنین ہے 6 نمبر کی زیارت۔ 7 زیارتیں ہیں امیر المومنین کی، اس کا بیرت چوتھے امام کی ذات سے ہے۔ 7 زیارتیں ہیں امیر المومنین کی جو ہر مقام پر کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں سے 6 نمبر کی زیارت، 6 نمبر کی زیارت کو پڑھتے ہوئے ایک مرحلے تک آئے جہاں پر سید الشہداء پر سلام بھیجنا ہے، وہاں پر رکے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ لان، 100 مرتبہ سلام، اور اس کے بعد پھر زیارت کو مکمل کرنے کے بعد دعائے علقمہ پڑھے، پھر دوبارہ امیر المومنین کی زیارت کے جملے پڑھے، پھر یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو ایک جملہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر عمل کے عنوان سے کر دیا، وہ زیارت عاشورہ کا پورا عمل۔ تو امیر المومنین کی 6ویں زیارت کا جملہ، وہ جملہ کیا ہے؟ جو میں نے جملہ جہاں سے ابتدا کی تھی کہ انسان کسی ایسے در سے جڑے جو فضیلت کا حامل ہو
اور انسان کا جڑنا اسے فضیلت کا حامل بنائے. یہ جملہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ جملہ یہاں سے ثابت ہوگا کہ زیارت کے جملے ہیں اشہد انک طاہر مطہر من طہر طاہر. آپ وہ ہیں جو طہارت کا مرکز ہیں، آپ وہ ہیں جو آپ سے جڑ جائے اسے طاہر بنا دیا کرتے ہیں، اور جو آپ سے جڑ جائے وہ بھی طہارت والا ہو جایا کرتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے آل محمد کے در کو ایسا در بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے جڑتا ہے تو وہ جو آئے تطہیر کا مرکز ہے اس کی طہارت اتنی زیادہ ہے کہ جو آ کر جڑتا ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. تو انسان اس در سے جڑے کہ جس سے انسان جڑنے کے بعد صاحب فضیلت بنے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک وہ جس کو خدا نے فضیلت دی، آل محمد کو خدا نے فضیلت دی. چلے اگر کوئی نہ مانتا ہو اس انداز سے کہ زندگی میں تو فضیلت کسی کو بھی خدا دے سکتا ہے، اور یقیناً خدا کا فضل کسی کی بھی شامل حال ہو، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو آتے ہیں. پیغمبر سے آ کر بھی لوگ سوال کرتے تھے کیا سبب ہے کہ علی اتنی فضیلت کا حامل ہے ہم نہیں ہیں؟ یہ خدا کا فضل ہے جس کے شامل حال ہو جائے. علی کی وصایت کا اعلان ہوا، آ کر لوگ سوال کرتے ہیں پیغمبر سے یا رسول اللہ. دیکھیں دو طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے آ کر امیر المومنین کے بارے میں سوال کیا، بلکہ تاریخ میں دو نام گزرے ہیں، دونوں کا نام حارث ہے. ایک حارث ہمدانی، ایک حارث بن نعمان فہری، اور ایک حارث اعرابی. تاریخ نے جملہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر نام درج ہے. حارث بن نعمان فہری آ کر سوال کرتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سأل سائل بعذاب الواقع. سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا، اور یہ سوال کس انداز سے کیا کہ آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، علی کی ولایت کا اعلان آپ کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا؟ اگر آپ کی طرف سے تھا تو میں مانتا نہیں ہوں، اور اگر خدا کی طرف سے تھا خدا مجھ پر عذاب نازل کرے. پیغمبر نے کہا کہ خدا کی طرف سے تھا، اب خدا کا معاملہ اور تمہارا معاملہ. گھر سے نکلا ہے، باہر نکلا ہے، قرآن کی آیت ہے سأل سائل بعذاب الواقع. سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک ایسے عذاب کا جو واقع ہوا، لیس لقضائہ دافع، جو موت سے بچانے والا نہیں تھا. پتھر آیا، وہ شخص واصل جہنم ہوا. ایک حارث یہ ہے. دوسرا حارث کون ہے؟ جو پیغمبر کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ نے غدیر خم کے میدان کے اندر، بات ذہن میں رہے کہ کچھ کو خدا نے فضیلت دی ہے، غدیر خم کے میدان میں آپ نے اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب کے بارے میں اعلان کیا. یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے تھا یا آپ کے خدا کی طرف سے تھا؟ اور پیغمبر کا جملہ ہے ہوا من جانب اللہ، وہ خدا کی طرف سے تھا. جیسے ہی جملہ سنا اطعنا، اطاعت کی منزل پر آیا، سلمنا، تسلیم کی منزل کے اوپر آیا، اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھنا شروع کی. آپ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنا شروع کیا. آپ نے کہا حج پر چلے جاؤ، ہم حج پہ چلے گئے. آپ نے کہا جہاد کے لیے نکلو، ہم جہاد کے لیے نکلے. اب جب آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے، اب سر تسلیم کر ہیں، سرنڈر کرتا ہوں، جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا نہیں رک جا، تو اس قابل ہے کہ تیری معرفت میں اضافہ کیا جائے، تو اس قابل ہے کہ تیری معرفت میں اضافہ کیا جائے. اور اس کے بعد پیغمبر نے روک کر باقاعدہ طور پر سمجھانے کی کوشش کی. 4 سے 5 جملے پیغمبر نے باقاعدہ طور پر سمجھائے اسے، اور اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ یاد رکھ جب میں اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر کو بنا رہا تھا، حضرت حمزہ کو قبر کے سپرد کیا تھا، جبریل امین نازل ہوئے تھے، اور نازل ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ یہ اے رسول اللہ، پروردگار عالم نے جتنے بھی واجبات کو آپ کی جانب رکھا ہے، نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ خمس ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر خدا نے کسی نہ کسی مرحلے پر کوئی نہ کوئی رخصت دی ہے، کوئی نہ کوئی رخصت دی ہے. لیکن یاد رکھیے اے رسول گرامی قدر، علی کی محبت ایسا واجب ہے کہ جس میں خدا نے کوئی رخصت نہیں دی ہے. نماز مسافرت کے عالم میں قصر ہو جایا کرتی ہے، روزہ مسافرت کے عالم میں نہیں رکھا جاتا، بعد میں تعداد کو پورا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر ہوا کرتی ہے. جہاد کے لیے مستطیع ہونا اور جاندار ہونا شرط ہے، حج کے لیے مستطیع ہونا شرط ہے. لیکن علی کی ولایت و محبت وہ چیز ہے جو خدا نے ہر مرحلے کے لیے رکھی ہے، چاہے سفر کے عالم میں ہو، چاہے حضر کے عالم میں ہو، چاہے بیمار ہو چاہے بیمار نہ ہو، چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو. علی کی ولایت کا دم ہر وقت بھرتے رہنا ہے کہ یہ ایسا واجب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور رخصت نہیں رکھی گئی. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو کچھ وہ ہیں جن کو خدا نے فضیلت کا حامل بنایا، لیکن کیا فضیلت کے دروازے کو رہتی قیامت تک کے لیے بند کر دیا؟ نہیں، فضیلت کا دروازہ کھلا رکھا کہ انسان زندگی کے اندر
بافضیلت بنے اور روز قیامت بافضیلت اٹھے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی ایسے در سے جوڑے جو صاحب فضیلت در ہو، اور ان کے ساتھ جڑنے کے ساتھ صاحب فضیلت بن جائے۔ تاریخ میں کوئی مثال ہے؟ یقینی طور پر مثال ہے۔ امیر المومنین کے دور سے شروع کروں اور چوتھے امام کے دور تک آ جاؤں، تاکہ کچھ زندگی کے وہ لمحات جو عمومی طور پر ڈسکس نہیں کیے جاتے، یا وہ کردار جو ڈسکس نہیں ہوتے عموماً، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ امام کی تاریخ آپ پڑھتے رہتے ہیں، امام کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ چوتھے امام کے واقعات سے ہم میں سے ہر ایک تقریباً آشنا ہے۔ چوتھے امام کا عبادت کا طریقہ کار کیا تھا سب جانتے ہیں، لیکن خود فضائل کے پہلو کو اگر دیکھا جائے تو عبادت خود فضیلت کا حامل بناتی ہے، لیکن جو زین العابدین ہو اس کا کمال اور ہوا کرتا ہے۔ عبادت انسان کو فضیلت کا حامل بناتی ہے، لیکن جو زین العابدین ہو اس کا مرتبہ اور ہے۔ سجدہ کرنا انسان کو یقینی طور پر فضیلت کا حامل بناتا ہے، لیکن جو سید الساجدین ہو اس کا کردار اور ہوا کرتا ہے۔ تو اگر یہ پہلو جس کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کسی ایسے در سے جڑے جو صاحب فضیلت ہو، تو انسان بھی بافضیلت ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، سلمان کو کون پہچانتا تھا؟ سلمان کو کون پہچانتا تھا؟ کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ پہچان بنی تو کس کی وجہ سے بنی؟ محمد اور آل محمد کی وجہ سے بنی۔ بلکہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا بساط کہ سلمان کے بارے میں ایک جملہ بھی کہوں۔ سلمان کا خود جملہ یہ ہے کہ جب خلیفہ ثانی آ کر سوال کیا کرتے تھے سلمان اپنا حسب بتاؤ، اپنا نسب بتاؤ، سلمان کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، میرا حسب بھی محمد ہے، میرا نسب بھی محمد ہے، میرا حسب بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سلمان کون پہچانتا تھا؟ پیغمبر نے تعارف کروایا، پیغمبر سے جڑے رہتی قیامت تک کے لیے بافضیلت بن گئے۔ کہ سلمان کہتے ہیں میرا حسب بھی محمد ہے، میرا نسب بھی محمد ہے، کہ جس سے جڑا ہوں وہی میرا حسب ہے، وہی میرا نسب ہے۔ چوتھے امام کا بھی جملہ ہے، لا حسب لقریشیین ولا عجمیین الا بالتقوی والتواضع۔ کوئی حسب نہیں ہے کسی کا، کسی قریشی کے لیے، کسی عجمی کے لیے، مگر یہ کہ اس کا کردار بتاتا ہے کہ کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو باتقوی بنائے، یہ اس کا شرف ہے۔ انسان تواضع کے ساتھ چلے، جھک کر چلے، یہ اس کا کردار ہے، یہی اسی کی پہچان ہے۔ روز قیامت اسی انداز سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو سلمان و منا اہل البیت پیغمبر نے کہہ کر تعارف کروایا۔ کتابوں کے لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت کہہ کر پیغمبر نے سلمان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بنا دیا۔ اور جو جملہ میں نے ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، امیر المومنین کی زیارت کا جملہ کہ آپ کیسے طاہر ہیں کہ جو لوگوں کو طاہر بنا دیے کرتے ہیں، سلمان کو ایسا طاہر بنایا کہ جب کسی کو کہا جا رہا ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہے، تو اہل بیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نجاست سے دور ہے، طہارت کا مرکز ہے۔ خداوند متعال نے سلمان کو اس گھر کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ سلمان کو بھی گویا ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے جیسے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ علماء کہتے ہیں یہ سلمان کی عصمت صغریٰ کی دلیلوں میں سے ایک ہے کہ سلمان آل محمد کے ساتھ ایسا جڑے کہ رہتی قیامت تک کے لیے طاہر بن گئے۔ اور ہم سب کے لیے شرف یہ ہے کہ ہم سلمان کی غلامی میں چلے جائیں تو کامیاب ہو جائیں۔ تو انسان زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے جو صاحب فضیلت ہو۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک قابل عزت مقام رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ جب اس کا تعارف کروایا جائے تو کسی خاص شخصیت سے جوڑ کر تعارف کروایا جائے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، بغیر واسطے کے یا بغیر تعلقات کے یہ معاشرہ اس وقت چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے فلاں سے تعلق ہے، کس سے تعلق ہے، اس کے نام کو پہچانا جائے گا، جج کیا جائے گا، اس کے بعد پھر عزت دی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ حالانکہ یہ مقام صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس روش کا عادی ہو چکا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے وہ اس تعلق کو دیکھا جاتا ہے۔ یا اس کو مثال کو تھوڑی چینج کر دوں، ہم میں سے ہر ایک زندگی کے مختلف ادوار سے گزرا، اسکول پڑھا، کالج پڑھا، کالج پڑھنے کے بعد یونیورسٹی پڑھی، اور اب عملی زندگی کے اندر آ گئے۔ دو طرح کے طبقات ہیں، ایک طبقہ بزنس مین، بزنس والا طبقہ ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ جاب کرنے والا طبقہ ہے۔ جو بزنس والا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ کام ایسا کروں کہ لوگ میرے کاروبار کو دیکھ کر میری تعریف کریں، میری ایک پہچان بنے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اپنی پہچان بنے۔ اور جو جاب والا طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی ایسی کمپنی سے جا کر جڑوں کہ جو ریپیوٹیبل ہو،
اکمپلشڈ ہو، ایسی ہو کہ جس کی ریپیٹیشن مارکیٹ کے اندر اچھی ہو، کہ جب کوئی مجھ سے پوچھے کیا کر رہے ہو تو فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، فلاں سے میرا تعلق ہے. یعنی انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسی جگہ سے جوڑا جائے جو قابل عزت ہو، جس کی معاشرے میں عزت ہو. تو ذرا غور کیجئے، ہم جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں، ہم کیوں کر اس بات سے غافل ہیں کہ ہماری عزت کسی ایسے سے جوڑی جائے جو قابل عزت نہ ہو. اپنا تعلق جوڑنا ہے تو آل محمد کے ساتھ جوڑنا ہے، اور کس انداز سے جوڑنا ہے؟ ایسے جوڑنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دعویٰ کر رہے ہوں، ایسا ہو کہ آل محمد کہیں کہ ہمارا بندہ ہے. اور یہی چھٹے امام کا جملہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس جب کوئی شخص آیا اور مولا سے ملاقات کی، مولا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اپنے علاقے کو کس انداز سے چھوڑ کر آئے ہو؟ جب تم اپنے علاقے سے چلے تھے تو وہاں کی کیفیت کیا تھی؟ کہ مولا سب کچھ امن تھا، ساری چیزیں صحیح چل رہی تھی. کہ یہ بتاؤ کہ وہاں جب نکلے تھے تو جو تمہارے عمرا تھے جن کو خدا نے نوازا تھا، ان لوگوں کو جن کو خدا نے امتحان میں ڈال کر رکھا ہوا ہے، جو فقر و فاقے کے اندر تھے، ان کو پوچھا کرتے تھے یا نہیں پوچھا کرتے تھے؟ کہ مولا ایسا تو نہیں دیکھا. کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد لباس ہوتا تھا تو کیا اس کو پوچھا کرتے تھے کہ جس کے پاس لباس نہیں تھا یا پھٹا پرانا لباس تھا؟ کہ مولا ایسا تو نہیں دیکھا. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا نے جملہ کہا. میزان الحکمہ میں آیت اللہ ریشی علی نے اس پوری روایت کو درج کیا ہے، بہار الانوار کے اندر بھی روایت درج ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سب کچھ صحیح تھا، کچھ بھی صحیح نہیں تھا. تم مومنین کے علاقے سے کہاں آئے ہو؟ ہمارا مومن تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر مولا نے کہا کہ یاد رکھو، ہمارا مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کردار ایسا بناتا ہے جو ہمارے کردار سے جڑا ہوتا ہے. وہ زندگی میں اپنا تعارف ہمارے نام سے کرواتا ہے، اور جب اس کا کردار ایسا ہوتا ہے روز قیامت آئے گا تو ہم اپنا تعارف اس کے نام سے کروائیں گے. انسان اپنے آپ کو فضیلت کی اس بلندی کے اوپر لے کر جائے کہ جب روز قیامت پہنچے تو آل محمد کہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے. آل محمد پہچان کروائیں کہ یہ وہ کردار ہے جو ہمارے کردار سے ڈیولپ ہوا کردار ہے. تو انسان اپنی زندگی کے اندر بافضیلت ہونا چاہتا ہے، ایسے در سے جا کر جڑے کہ بافضیلت ہو جائے. تو میں نے جہاں سے جملے کی ابتدا کی تھی کہ تاریخ کے کردار ہم نہیں جانتے تھے اگر آل محمد سے نہ جڑے ہوتے. سلمان کو نہیں پہچانتے اگر محبت اہل بیت میں ڈوب کر علی ابن ابی طالب کے گھر کی خدمت نہ کی ہوتی. ہم میسم کو نہ جانتے اگر علی ابن ابی طالب کے لیے اپنی گردن کو نہ کٹوایا ہوتا. ہم عمار یاسر کو نہیں جانتے اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل کعبے کی دیواروں کو پکڑ کے بیان نہ کیے ہوتے. ہم ابو ذر غفاری کو نہ جانتے مگر یہ کہ اگر انہوں نے فاطمہ زہرا کے در کے اوپر کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہ دیا ہوتا. تو جو در سے جڑا وہ باعث فضیلت ہو گیا، جو در سے جڑا وہ باعث فضیلت ہو گیا. تو ہم بھی جب اس در سے جڑیں گے تو باعث فضیلت ہو سکتے ہیں. تو چوتھے امام کے زمانے کے اندر وہ کون سے کردار تھے جو مولا سے ایسے جڑے کہ باعث فضیلت ہو گئے؟ اور اطمینان رکھیے، بڑی ذمہ داری کی سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے اگر غیر جاندار بھی جڑ جائے تو بافضیلت ہو جایا کرتا ہے. اگر غیر جاندار بھی گزر جائے ان کے پاس اور ان سے جڑ جائے تو صاحب فضیلت ہو جایا کرتا ہے. دلیل رکھتا ہوں، آپ نے روایت سنی ہے اکثر ایام ازا کی ابتدا کے اندر ریان ابن شبیب کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے. مولا کا جملہ ہے 8ویں امام کا. امام نے کہا یبن شبیب ان کنت باقیا فابکی للحسین. اے ابن شبیب، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ کائنات میں اگر رونا سزاوار ہے تو حسین ابن علی کی ذات کے لیے، آنسو بہیں تو حسین ابن علی کے لیے بہیں. مولا ایک ایک بات کرتے جاتے تھے. اگر چاہتے ہو جنت میں اعلیٰ مقام پر جاؤ قاتل حسین پر لعنت بھیجو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ مشہور ہو ہم پر درود بھیجو. اور مولا ایک ایک بات کرتے جاتے ہیں. یہاں تک پھر مولا نے جملہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی پتھر سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ مشہور کیا جاتا ہے، تم ہم سے محبت کرو ہمارے ساتھ مشہور کیے جاؤ. تو غیر جاندار چیز بھی اگر آل محمد کے دروازے سے جڑ جائے صاحب عزت و کرامت ہو جایا کرتی ہے. چوتھے امام کی زندگی کے اندر یہی میسج ہمیں نظر آتا ہے کہ آل محمد وہ وجود ہیں کہ جو غیر جاندار چیز بھی آل محمد سے جڑ جائے تو باعث تکریم ہو جایا کرتی ہے. کو جائیے کہ جاندار ان کے وجود سے جڑ جائے تو کتنی عزت پائے گا. مولا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، راوی کا نام زہری ہے، زہری یا جوہری جو بھی پروناؤنس کیا جائے. مولا کی خدمت میں زہری بیٹھے ہوئے ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے. ایک بہت بڑا پیغام اس سے میں دینا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر. زہری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مانگنے والا مولا کے پاس آیا ہے، مولا کا چاہنے ماننے والا ہے، اور مولا سے آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا پریشانی کے عالم میں ہوں، فقر و فاقے کا عالم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پریشانی کو حل فرمائیے.
فرزند رسول کے پاس اس وقت ظاہری اعتبار سے کوئی مال و اسباب موجود نہیں تھا. مولانا نے کہا دیکھو اس وقت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تیری مدد کر دیتا. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. زہری نے سوال کیا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک مومن میرے پاس آیا ہے اور خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے. ایک مومن میرے پاس آیا ہے اور خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے. آل محمد کا یہ دستور نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے اور خالی ہاتھ لوٹ کر چلا جائے، بلکہ آل محمد تو اس انداز سے دیا کرتے تھے کہ چھپا لیا کرتے تھے، اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتے تھے. چوتھے ہی امام کا ایک جملہ، جب سائل مانگنے کے لیے آیا امام نے دروازے کے پیچھے سے چھپ کر اسے دیا. کسی شخص نے کہا مولا آپ نے چھپ کر دیا ہے لیکن اسے تو معلوم ہے کہ آپ نے دیا ہے. امام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہی اسے دے رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جب میرے چہرے کی جانب دیکھے تو اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آئے، اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آئے. چوتھے امام کا جملہ ہے. مولا یہ جملہ کہا کرتے تھے جب کسی کو دیا کرتے تھے. پانچویں امام کا جملہ ہے کہ میرے بابا اس انداز سے بتلایا کرتے تھے. سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے، 104 نمبر کی آیت کہ علم یعلمو، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہی ہے ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ، جو خدا توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، تمہارے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے. پانچویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے اس کی تفسیر پوچھی چوتھے امام سے کہ میرے بابا بتلائیے یہ آیت جو ہے یہ کہہ رہی ہے خدا توبہ کو قبول کرتا ہے، خدا صدقات کو قبول کرتا ہے، مولا اس سے مطلب کیا ہے؟ چوتھے امام نے کہا کہ یاد رکھو صدقہ یہ وہ نیکی ہے جس کو خدا نے بہت احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اتنا احترام رکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر شے کے لیے ایک ملک اور مکرم ملک کو رکھا ہوا ہے جس کا کام ہے اوبیڈینٹ ہونا، جس کا کام ہے خدا کی فرما برداری کرنا. کوئی کام کرنا ہے پروردگار ملک کو حکم دیتا ہے، ملک جا کر وہ کام کو انجام دیتا ہے. لیکن یاد رکھو جب کوئی انسان صدقہ نکالتا ہے پروردگار کہتا ہے ملک سے تو ہٹ جا، یہ صدقہ سب سے پہلے میرے پاس آنے والا ہے. اسی لیے مولا کہتے تھے کہ وہ واحد چیز ہے جو ان کا خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا کرتی تھی. یہ کہتے تھے مرحباً بکا یا ناصرنا، جب کسی کو دیتے تھے تو جملہ کہتے تھے اے میری مدد کرنے والے تیرا شکریہ. کسی نے کہا مولا یہ کیا مدد کر رہا ہے؟ کہ جب تم کسی چیز کو کسی کے پاس بھیجتے ہو تو تم قاصد کو پیسے دیتے ہو، تم خزینہ دیتے ہو، سفر کے اخراجات دیتے ہو کہ یہ چیز وہاں تک پہنچانی ہے، لیکن یہ ایسا قاصد ہے جو تم سے لے کر جا بھی رہا ہے، تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا بھی رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچا بھی رہا ہے. تو چوتھے امام کے وجود کے ساتھ اگر کوئی چیز جڑ جائے، آل محمد کے ساتھ کوئی چیز جڑ جائے، اگر غیر جاندار بھی ہو، باعث شرف ہے، باعث تکریم ہے. تو اگر پورا کا پورا وجود جڑ جائے تو کیا ہوگا؟ چوتھے امام کے پاس آیا شخص، مولا سے سوال کیا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک مومن مجھ سے تقاضا کر رہا ہے اور میں دے نہیں پا رہا. لیکن جب مولا نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، مومن چلا گیا. مومن کہتے کسے ہیں؟ جب مولا نے کہا نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے، مولا کی بارگاہ میں جملہ کہہ کر گیا ہے کہ مولا آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی زیارت کر لی، اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے. واپس لوٹ گیا. جب باہر نکلا ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے مدینہ کے اندر جو مولا کی مخالفت رکھتے تھے. ایک جملہ کسا کسی نے کہ وہ جو آل محمد جو پوری دنیا کے اختیار کی بات کرتے ہیں، آج کوئی مانگنے والا ہے اور ان کے پاس سے ایک شخص خالی چلا گیا. اس نے جملہ سنا، مڑ کر مولا کے پاس آیا، اور مولا کے پاس آ کر جملہ کیا کہتا ہے کہ اے مولا واقع آپ کے پاس سے خالی جانے نے مجھے غمزدہ نہیں کیا، لیکن یہ جو اہانت توہین والے جملے تھے اس نے مجھے غمزدہ کر دیا. آل محمد کی اہانت کوئی کرے یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. اب میں اگر آپ کو ایک جملہ ایڈ کر کے بتا دوں، اس زمانے میں اگر قابل برداشت نہیں ہے تو کیا آج کے زمانے میں قابل برداشت ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہے. اہانت کس زمرے میں آتی ہے؟ کیا کوئی گالی دے تو توہین ہوتی ہے؟ کیا کوئی سب و شتم کرے تو توہین ہوتی ہے؟ یعنی انسان کیا ایکسپیکٹ کرے کہ آل محمد کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص مغلظات کو اپنے لبوں سے نکالے تو توہین کے زمرے کے اندر آئے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا عمل جس میں آل محمد کی بے توقیری اس انداز سے کی جائے کہ غیر معصوم کو معصوم کے برابر لا کر کھڑا کیا جائے، یہ بھی اہانت کے زمرے کے اندر ہے. اب میں جملہ چوتھے امام کی ذات سے آپ کے حوالے کرنے والا ہوں کہ میں اگر یہ جملہ کہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہم سب کی عزت آل محمد کے وجود کی وجہ سے ہے.
آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہیں، یہ شرف حسین ابن علی کی وجہ سے ملا ہے، اسی لیے آپ صاحب عزت بنے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، امامے کو سر پہ سجایا ہوا ہے، یہ امامہ سید الشہداء کے در کا ذکر کرنے کے سبب ملا ہے، اسی لیے شرف کا باعث ہے۔ میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے عالم ہو، چاہے مرجع ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے ولی خدا ہو، چاہے اولیاء خدا میں سے ہو، ہر ایک کی عزت آل محمد اور آل محمد کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اب جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ عزت کس کے در سے ملتی ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برابری کی بنیاد پر لا کر کھڑا کرے کہ توہین نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو علی ابن ابی طالب کی نماز کے برابر ہو جائے گی، کہنے میں کتنی خوبصورت بات ہے، شوق دلانے کے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی علی ابن ابی طالب کی نماز کے برابر، علی کے قدم کے ایک ذرے کے برابر بھی انسان کی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو مولا کو دیکھ کر، مولا کی باتیں سن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا جملہ نہیں ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے، وہ کہ جو زین العابدین ہے، عبادتوں کی زینت۔ جابر بن عبداللہ انصاری مولا کے پاس آئے ہیں اور مولا کو آ کر کہتے ہیں مولا آپ اتنا سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سر پہ گٹے پڑ گئے ہیں، سال میں 2 مرتبہ آپ کو ان گٹوں کو کٹوانا پڑتا ہے۔ مولا آپ عبادت میں اتنا محب ہے کہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے، کئی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، مولا ذرا سی تحمل سے کام لیجئے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے۔ جابر صحابی رسول ہیں اور مولا کا جملہ کیا ہے؟ اے جابر تم میری عبادت سے پریشان ہو؟ اے محمد باقر، اپنے بیٹے کو مخاطب کیا 5ویں امام کو، اے محمد باقر جا کر وہ صحیفہ لے کر آؤ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ امام محمد باقر صحیفہ لے کر آتے ہیں، صحیفہ کھول کے دکھایا، جابر دیکھو میرے جد کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تم پوری رات مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ چوتھے امام کی عبادت ذہن میں رہے کہ جب کسی کنیز سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ مولا کی ذات کے بارے میں تم کیا ڈیفائن کرو گی، کیا یہ بتاؤ کہ اجمالی طور پر بریفلی تذکرہ کروں یا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں؟ بس اتنا چھوٹا سا بتا دو کہ کیا کیا تھا مولا کی زندگی میں۔ کہ میں نے کبھی دن میں کھانا نہیں بنایا، میں نے کبھی رات کو بستر نہیں سجایا، رات کو کبھی بستر نہیں سجایا، دن میں کبھی کھانا نہیں بنایا۔ مطلب کیا تھا؟ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جو زین العابدین ہو، وہ علی ابن ابی طالب کی عبادت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر سے کہا صحیفہ لاؤ، صحیفہ لے کر آیا، جابر کو سنانا شروع کیا، جابر میرے جد وہ تھے جن کے گھر کے اندر 500 خورمے کے درخت تھے اور ان خورموں کے درختوں میں شاخیں لگی ہوئی تھی، ہر درخت کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز کو پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان شاخوں کے نیچے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اے جابر جو علی کی عبادت ہے، علی کی عبادت کے ایک ذرے کے برابر بھی زین العابدین عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو جس کے بارے میں چوتھے امام یہ جملہ کہیں کہ اس کی نمازوں کے برابر چوتھے امام کی نماز نہیں ہے، آج کا اگر کوئی مقرر یہ جملہ کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو علی کی نماز کے برابر ہو جائے تو توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں شوق دلانا الگ بات ہوتی ہے، اہانت کرنا اور ہوتی ہے، نادانستگی میں کر رہا ہو خدا مغفرت فرمائے، لیکن انسان سوچے کہ مقابلہ کس سے کر رہا ہے، کس کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ تو جو در آل محمد کے ساتھ جڑ جائے بافضیلت ہو جاتی، غیر جاندار چیز ہو۔ اب آیا سوال کرنے والا مولا کے پاس سوال کرتا ہے، مولا کے پاس آ کر جملہ کہتا ہے، مولا خالی ہاتھ گیا اس کا غم نہیں ہے، اس بات کا غم ہے کہ مولا کسی نے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ مولا نے کہا دیکھو میرے گھر میں 2 روٹی پڑی ہے، لیکن وہ روٹی اتنی سخت ہے کہ مجھے معلوم ہے کھا نہیں سکو گے، اس لیے میں نے پوچھی نہیں، لیکن اگر چاہتے ہی ہو تو یہ 2 روٹی مجھ سے لے کر چلے جاؤ۔ 2 سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں مولا نے عطا کی ہے، لے کر نکلا ہے مولا کی بارگاہ سے، اور جب نکل رہا ہے مولا نے ایک جملہ کہا، خدا نے تیرا نظام بنا دیا، خدا نے تیرے مشکل کو حل کر دیا۔ مولا کے گھر سے نکلا ہے، روٹیاں لے کر چلا ہے، اور جب روٹیاں لے کر چلا ہے راستے میں پہنچا ہے کہ دیکھا کہ ایک مچھلی فروش ہے، مچھلیاں خراب ہونے کے قریب ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر یہ روٹی کے بدلے کوئی ایک مچھلی مل جائے، اس نے روٹی کو لیا، مچھلی کو دے دیا۔ آگے بڑھا، ایک نمک فروش ہے، نمک فروش کو روٹی کے بدلے میں کچھ نمک لینے کی درخواست کی، اس نے روٹی کو رکھا، نمک کو دے دیا، یہاں تک کہ گھر کو پہنچا۔ گھر کو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مچھلی کو کاٹتا ہے، دیکھتا ہے کہ اندر سے گوہر نایاب نکلا ہے، در نایاب نکلا ہے، یہاں تک کہ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ خدا نے میری مشکل کو حل کر دیا، دروازے میں دق الباب ہوتا ہے، مچھلی فروش آتا ہے، آ کر کہتا ہے بھائی تو مجھ سے زیادہ غریب ہے، یہ روٹی بھی رکھ لے، مچھلی اور جو کچھ ہے وہ تیرا ذمہ، وہ تیرا ذمہ۔ ابھی کچھ دیر گزری ہے کہ نمک فروش آتا ہے، بھائی تو مجھ سے زیادہ پریشان حال ہے، مجھ سے زیادہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، نمک میرا مٹی والا ضرور تھا لیکن یہ روٹی تو اس قابل ہے کہ نہیں کھا سکتا۔
ایک مرتبہ آ کر روٹی واپس کی، دونوں روٹیاں واپس آئی. ابھی کچھ دیر گزری ہے کہ ایک مرتبہ دروازے دق البات ہوتا ہے، امام کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے سید الساجدین نے بھیجا ہے کہ وہ روٹی دے دو، کائنات میں کوئی وہ روٹی نہیں کھا سکتا سوائے علی ابن الحسین زین العابدین کے. تو جو ان وجود سے گزر جائے، جو ان وجود کے قریب آ جائے، چاہے غیر جاندار چیز ہو، بابرکت ہو جاتی ہے. تو جو ان وجود کے ساتھ جڑا رہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رہتی قیامت تک کے لیے ان کرداروں کو صاحب عزت بنایا ہے زین العابدین نے، جو چوتھے امام کے ساتھ آ کر جڑے. نام کون کون سے؟ ابو حمزہ شمالی، دعائے مکارم اخلاق ہم پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ شمالی ہم پڑھتے ہیں. ثابت بن دینار ان شخصیت کا نام ہے. بے شمار روایتیں چوتھے امام کی ابو حمزہ شمالی سے ہیں، لیکن ابو حمزہ شمالی ایک نام نہیں، اس کے علاوہ اور بھی نام ہے. ایک اور نام ہے ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی یہ وہ ہیں کہ جو محمد حنفیہ کے ساتھ گھوما کرتے تھے. کربلا کے واقعے کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جس مرحلے کے اندر لوگ محمد حنفیہ کی جانب راغب ہوئے کہ واقعہ کربلا کے بعد سید الشہداء کے بعد امام کون ہوگا. لوگوں میں حیرت ہے. محمد حنفیہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں کہ شاید آپ امام ہو. محمد حنفیہ یہ کہتے ہیں نہیں میں امام نہیں ہوں. تو کون امام ہے؟ محمد حنفیہ چوتھے امام کے پاس لے کر آتے ہیں. معجزات کا پورا ایک سلسلہ ہے جو چوتھے امام نے دکھلایا. لیکن جب محمد حنفیہ کے اصحاب آئے ان میں سے یہ تھے ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی نام مشہور ہے، شخصیت بہت ہی گراں قدر ہے کہ جن کو مولا نے اتنی عزت عطا کی ہے کہ اپنے گھر کے اندر مولا نے گویا اپنے ساتھ رکھا ہے اور ان کو نوازا ہے کہ جاؤ اپنے علاقے کی جانب واپس لوٹو. ابو خالد کابلی حضرت محمد حنفیہ کے ساتھ آتے ہیں، امام کے معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو امام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اور جب امام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو امام نے اس نام سے پکارا ہے جو نام ان کی ماں نے رکھا تھا. کائنات میں اس کی ماں کے علاوہ کسی کو یہ نام معلوم ہی نہیں تھا. امام نے کہا مرحباً بکا یا کنکر، اے کنکر ویلکم، آؤ میرے گھر کے اندر. مولا یہ نام تو کسی نے رکھا ہی نہیں، میری ماں نے رکھا تھا، اسے معلوم تھا. کائنات میں یہ نام کسی کو معلوم نہیں ہے. امام نے کہا امام وہ ہوا کرتا ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے اور کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے. اور ایک جملہ مولا نے کہا اے ابو خالد کابلی، اے کنکر، تم نے ابھی امامت کی اس منزل کو دیکھا ہے جو تم جانتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ تم سے پوشیدہ ہے. جتنا تم جانتے ہو اس سے کئی گنا تم سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تم نے ابھی امامت کے مرحلے کے اندر ایک منظر کو دیکھا ہے، کئی مناظر تم سے چھپے ہوئے ہیں. ابو خالد کابلی امام کے معجزے کا مشاہدہ کیا، اور امام کے معجزے کا جب مشاہدہ کیا ہے، روایت کہتی ہے کہ محمد حنفیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور محمد حنفیہ کے ساتھ جب ملاقات کے لیے آئے، امام کی زیارت کی. امام نے ان کا ہاتھ پکڑا، لے کر چلے مدینہ شہر کے باہر. ایک تالاب تھا، ایک تالاب کے اوپر مولا کھڑے ہوئے. ابو خالد کابلی معجزہ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ وہ معجزہ ہے جس کا سوال ابو حمزہ شمالی نے مولا سے کیا ہے. دیکھیں ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آل محمد کے فضائل کو عیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو حمزہ شمالی نے آ کر مولا سے سوال کیا، مولا یہ بتلائیے کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ آل محمد کو خدا نے یہ طاقت دی ہے؟ کیا آپ آل محمد کو خدا نے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ آپ سمندر پر چل سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو؟ کیا آپ آل محمد کو خدا نے یہ معجزات عطا کیے ہیں کہ آپ بیماروں کو شفا یابی دے دیں؟ امام نے کہا ہر معجزہ ہمارے پاس ہے. ابو حمزہ شمالی سے کہا اے ابو حمزہ شمالی، یاد رکھو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی اپنا اپنا معجزہ لے کر آیا، سارے کے سارے معجزات جمع ہوئے نبی خدا کی ذات کے اندر، اور جو کچھ نبی خدا کو عطا کیا گیا نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ نبی مکرم کی ذات میں جمع ہوا وہ سارا کا سارا علی ابن ابی طالب کو ملا، اور جو کچھ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، جو ہمارے پہلے کے پاس ہے، وہ ہمارے آخر کے پاس ہے. اگر انہوں نے کبھی کسی کو زندہ کیا بِإِذْنِ اللہ تو ہم بھی زندہ کریں گے. اگر انہوں نے کسی کو بیمار کو شفا یابی دی تو ہم بھی دیں گے. اگر وہ سمندر پر چلے تو ہم بھی چلیں گے. ابو خالد کابلی نے دیکھا مولا تالاب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پانی قدموں کو رطوبت تنگ نہیں کر رہی ہے، پاؤں سوکھے ہوئے ہیں. جب مولا کے معجزات کا مشاہدہ کیا، ایک مرتبہ گواہی دینے لگے کہ مولا میں جانتا تھا کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ خدا کی سب سے عظیم ترین آیت ہیں. جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ ابو خالد کو مولا نے جملہ کہا، اے ابو خالد یاد رکھو
معجزات کو دیکھنے کے بعد کوشش کرنا کہ آل محمد کی حرمت کی پاسداری کرو. اور پھر یہ جملہ کا خدا 3 لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں کیا کرتا. پہلا شخص جو نااہل کو ہمارے مرتبے پر لا کر بٹھا دے، جو ہماری برابری کی بنیاد پر لا کر بٹھا دے کسی نااہل کو جو اہلیت نہ رکھتا ہو. دوسرا کہ جو ہمارے مرتبے سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے، جو خداوند متعال نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور تیسرا ہمارا قاتل. ان تینوں پر خدا کی رحمت کبھی شامل حال نہیں ہوتی. یہ دوسرا کردار ہے جو امام کے ساتھ جڑا، رہتی قیامت تک کے لیے قابل عزت ہو گیا. ابو حمزہ صومالی، ابو خالد کابلی. تیسرا ایک نام ہے قاسم بن اوف شیبانی. یہ نام عمومی طور پر بیان نہیں کیا جاتا، لیکن تاریخ نے ان کے کردار کے بارے میں جملہ لکھا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو امام کے بہت قریب تھے، امام کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام کے پاس روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے. اور جب آتے تھے تو امام اپنے مبلغ کے طور پر ان کو آگے پیش کیا کرتے تھے. جب شہر مدینہ کے اندر عراق سے لوگ آتے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدینہ شہر کا ماحول 61 سن ہجری سے پہلے جب سید الشہداء مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں جب بھی خراب تھا، واقعہ کربلا کے بعد بھی خراب رہا. کب جا کر بہتر ہوا کہ جب چوتھے امام واپس تشریف لائے. ایک اسٹرگل ہے چوتھے امام نے کی ہے مدینہ شہر میں آنے کے بعد، اور وہ اسٹرگل کس صورت کے اندر کی ہے کہ 2 سال تک مدینے کے باہر مولا نے بیت الحزن کو بنایا. لوگ آ کر سید الشہداء کی مجلس کرتے ہیں، لوگ آ کر سید الشہداء پر گریہ کرتے ہیں. مدینے آنے والوں کو مولا پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے آئے ہیں، مولا مصیبت امام حسین کو بیان کرتے ہیں. مدینے سے جانے والوں کو مولا روکتے ہیں کہاں جا رہے ہو، مولا فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں. اور مولا کا جملہ یہ ہے جاؤ میرے جد امیر المومنین کی زیارت کے لے جاؤ، جاؤ میرے جد میرے بابا سید الشہداء کی زیارت کے لے جاؤ. یہ وہ کردار ہے جو چوتھے امام نے اپنایا ہے. 2 سال تک محنت کی ہے، اور 2 سال کی محنت کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے والوں کا ایک گروہ شام گیا. شام جا کر یزید کے افکار کو دیکھا، یزید کے کاموں کو دیکھا. مدینہ واپس پہنچ کر مدینہ کے اندر یزید کے گورنر کو اور یزید کی حمایت کرنے والوں کو مدینہ شہر سے باہر نکال دیا. اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم کہتے ہیں واقعہ ہرہ. پورا ایک لشکر شام کی جانب سے آیا ہے جس نے مدینے کو تہس نہس کیا ہے، اور اس لشکر کا مدینے کے اندر آنا ہے. اور چوتھے امام کا کردار یہ ہے کہ جو اس لشکر کے زیر عتاب آیا، جو خاندان والا بچنا چاہتا تھا، اگر کسی کے زیر سایہ آتا تھا تو وہ چوتھے امام کی ذات اقدس تھی. حتیٰ کہ مروان جیسا ملعون امام حسین کے لیے سب سے پہلے بھڑکانے والا ولید کو اپنی فیملی کو بچانا چاہتے تو کہاں پر آتا ہے؟ تاریخ نے جملہ لکھا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نہیں بچا سکتا. چوتھے امام کے پاس آئے، دیکھیں جو ہوا وہ ہوا، لیکن کائنات میں آپ سے زیادہ امین میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑا امین کسی کو نہیں پایا. اور امام نے اس کی فیملی کو لیا ہے، سنبھالا ہے. مدینہ کے اندر یہ قتل و غارت گری ہوئی. اس کے بعد جب لشکر واپس چلا گیا، مولا نے مروان کے پاس طائف اس کے پورے خاندان کو صحیح سلامتی کے ساتھ بھیجا. اور جب کسی نے کہا مولا آپ کے تو ہاتھ میں تھا، یہ واقعہ کربلا کے مرکزی کردار تھے، آپ چاہتے تو انتقام لیتے. اور مولا کا جملہ ایک ہی ہے، انہوں نے وہ کیا جو انہیں سکھایا گیا تھا، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے. انہوں نے وہ کیا جو انہیں سکھایا گیا، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا. تو قاسم بن اوف شیبانی اہل عراق آتے تھے ملاقات کے لیے. مولا قاسم کو جملہ کہتے تھے، اے قاسم جب تک ان کے عقائد کو نہ جان لو اپنے عقائد کو آشکار نہ کرو. اور پھر ایک عجیب جملہ کہتے تھے، اے قاسم اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری محبت کے زور پر حکومت و اقتدار میں نہ آنا، اور اگر آؤ تو دین و دنیا کا سلطان نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو. ممکن ہے ہمارے نام پہ حکومت مل جائے، ممکن ہے اختیار تمہارے پاس آ جائے، لیکن جب اختیار آ جائے تو دین و دنیا کا سلطان نہ سمجھنا. یاد رکھو جس نے ہمارے نام پر حکومت کو قائم کیا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنو عباس کی طرف اشارہ ہے. حکومت قائم کی آل محمد کے نام کو لے کر، اور اس کے بعد جو قتل و غارت گری کا بازار سرگرم ہوا، 11ویں مولا واقعہ تک بنو عباس قتل و غارت گری کرتا رہا. امام نے کہا دیکھو جو ہمارے نام پر حکومت کو قائم کرے گا، دون و دنیا میں اپنے آپ کو ہمارا مرکز بنا کر پیش کرے گا، خدا انہیں پست و حقیر کر دے گا. اور پھر ایک جملہ کہا، دیکھو جو ہم سے سنو اسے ویسا ہی پہنچاؤ جیسا سنا ہے. جو ہم سے سنو اسے ویسا ہی پہنچاؤ جیسا سنا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ آل محمد کے فرامین میں ملاوٹ نہ کرنا.
جو ہم سے سنا ویسا ہی پہنچاؤ. صدیقین میں شمار ہوں گے، اگر ملاوٹ کی تو کاذبین میں شمار ہوں گے. تو چوتھے امام کی زندگی کے اندر وہ افراد جو امام سے آ کر جڑے ہیں اتنے متبرک اور محترم ہوئے ہیں کہ روز قیامت تک کے لیے مولا نے عزت دار بنا دیا. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں در آل محمد سے جوڑا، کہ اس در سے جوڑ کر خدا نے ہمیں صاحب عزت بنا دیا. وہاں ہماری کیا حیثیت تھی، کیا اوقات تھی؟ کیا ہم اس قابل بھی تھے کہ اس پاکیزہ ترین فرش پر آ کر بیٹھتے؟ وہ فرش کہ جس کو بچھانے والی سیدہ عالمیان ہے، پرسہ قبول کرنے والی شہزادی عالمیان ہے. یہ خداوند متعال کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ان آنکھوں کے اندر آنسوؤں کی فرات کو جاری کیا کہ نام حسین آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. لیکن عزیزو 1400 سال گزرنے کے بعد آج جب آپ گریہ کرتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں؟ سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر. 1400 سال کے بعد آج بھی ننھی شہزادی کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی علی اکبر کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی علی اصغر کا بیان آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. اب میں جملہ کہوں، آپ 1400 سال پہلے تھے تو نہیں، آپ نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود مظلومیت آل محمد ایسی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں گریہ آ جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ 1400 سال پہلے جس مظلوم ہستی نے ان تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، حق ہے کہ وہ مظلوم ہستی 35 سال تک گریہ کرے. چوتھے امام 35 سال تک واقع کربلا کے بعد زندہ رہے اور گریہ کرتے رہے. کس انداز سے گریہ کیا ہے؟ چوتھے امام کا گریہ تاریخ نے لکھا ہے. 35 سال تک مولا گریہ کرتے رہے ہیں. کسی بچے کو دیکھا روتے ہیں، کسی جوان کو دیکھا روتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھا روتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، حتیٰ کہ غذا کو دیکھتے ہیں روتے ہیں. اور جب کسی نے آ کر سوال کیا، اے مولا اتنا رونا کیوں ہے، آپ اس قدر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اور مولا کا جملہ یہ ہے، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، مرا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے اتنا روئے وابیضت عینا، آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی. ارے کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے ہیں، گم نہیں ہوئے، میرے 18 یوسف مارے گئے ہیں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، میں نے بڑھ کے پوچھا، منہال کی روایت ہے، مولا اے مولا شہادت آپ کی میراث ہے. اور مولا کا جملہ یہ ہے، پوچھنے والے تو نے کلیجے کو زخمی کر دیا. یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کو بازاروں اور درباروں میں پھیرایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں تماشا دیکھو. چوتھے امام کس انداز سے گریہ کرتے ہیں کہ مدینہ شہر کے لوگ امام کو دیکھ کر ایک مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں. امام کا گریہ ایسا ہے. سب سے بدترین جو انسان کا کاروباری معاملہ ہے وہ قصاب ہے. قصاب کو کہا جاتا ہے، قسوت قلب اس میں آتی ہے، اس کا دل سخت ہوا کرتا ہے. قصاب جب ذبح کرتے ہیں، مدینے کے قصاب اپنی گلیوں کے اندر جب امام کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی دکانوں پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں. اور جب کوئی پوچھتا ہے پردہ کیوں ڈالتے ہو، کہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ مولا کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور اگر کوئی پردہ ڈالنا بھول جائے اور امام کی نگاہ ذبیحے پہ پڑ جائے تو ایک مرتبہ امام سوال کرتے ہیں، اے ذبح کرنے والے اتنا بتا دے، اس ذبیحے کو پانی پلایا تھا یا نہ پلایا تھا؟ اور وہ مڑ کر کہتا ہے، میرے مولا و آقا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، 3 مرتبہ پانی اس کے سامنے رکھا ہے، جب تک سیراب ہو کر پانی نہ پیا مولا میں نے پانی کو نہ ہٹایا. امام کیا کرتے ہیں؟ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. مدینے میں جانور بھی بھوکا پیاسا نہیں مارا جاتا. ہائے رے میرا بابا، کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا مارا گیا. سید سجاد اس انداز سے گریہ کرتے ہیں. اور کیوں کر گریہ نہ کرے؟ یہ سید سجاد ہے جس نے تمام مصیبتوں کو ساتھ میں دیکھا ہے. ننھی شہزادی کو تماچے لگتے ہوئے چوتھے امام نے دیکھا، ننھی شہزادی کو تازیانے لگتے ہوئے چوتھے امام نے دیکھا. کون سی ننھی شہزادی؟ یہ وہ ننھی شہزادی ہے کہ جو اپنے بھائی کی راحت کے لیے اہتمام کرتی ہے. تاریخ شام کے اندر یہ جملے اس انداز سے لکھے ہوئے ہیں کہ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے، کوفہ و شام کی راہ کی جانب چلا ہے، ایک مرحلہ ایسا آیا جب سب کو سواریوں سے اتارا گیا، بے کجاوا اونٹوں سے اتارا گیا اور خاردار تاروں اور کانٹوں کے درمیان چلایا گیا. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چوتھے امام ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جب زمین پر بیٹھے ہیں ننھی شہزادی بھائی کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھی ہے اور ایک مرتبہ جملہ
کہتی ہے اے بھیا سید سجاد، میں نے ان تمام مصیبت کے مرحلوں میں کبھی آپ کو اس انداز سے تھک کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، بھائی کیا سبب ہے؟ اور سید سجاد کا جملہ یہ ہے اے میری شہزادی، اے میری ننھی سکینہ، ارے یہ لوگ جب مجھے چلا رہے ہیں، جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں خاردار تارے ہیں، خاردار کانٹے ہیں، میرے پاؤں میں آبلے آ چکے ہیں، پاؤں میں کانٹے چپ چکے ہیں۔ ننھی شہزادی نے عجیب کام کیا، چوتھے امام کے قدموں کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک ایک کر کے کانٹے نکالنا شروع کیے۔ کہا ننھی شہزادی کیا کر رہی ہو؟ کہا بھائی آپ کی راحت کا سامان ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سید سجاد پہ کتنا گرا ہوگا کہ ننھی شہزادی تو سید سجاد کے قدموں سے کانٹوں کو نکال کر راحت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب سکینہ کو تماچے لگ رہے ہو سید سجاد کچھ نہ کر پائے۔ ارے کیوں نہ کر پاتے تھے؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ یہ سید سجاد کی مصیبت ہے۔ جب مدینہ واپس پہنچے ہیں، مدینہ واپس پہنچنے کے بعد آل محمد کا قافلہ مدینہ شہر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور جب مدینہ کے باہر یہ قافلہ کھڑا ہوا ہے، راوی کہتا ہے کہ بنی ہاشم سے لوگ نکل کر ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بی بی ہے جو جا رہی ہے اور ایک بزرگ ہستی ہے وہ جا رہی ہے۔ محمد حنفیہ جاتے ہیں، قافلے کے اندر دیکھتے ہیں ایک بزرگ سا شخص کھڑا ہوا ہے، قریب جا کر کہتے ہیں اے بزرگ، اس قافلے میں میرا بھتیجا سید سجاد بھی ہوگا، اس قافلے میں میرا بھتیجا سید سجاد بھی ہوگا۔ اور چوتھے امام پکار کر کہتے ہیں چچا محمد حنفیہ، میں ہی سید سجاد ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے سید سجاد کیا سبب ہے؟ تیرے چہرے کے بال سفید ہو چکے ہیں، تیرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اے سید سجاد کیا سبب ہے؟ کہ اے چچا محمد حنفیہ، شام نے مجھے بوڑھا کر دیا، شام نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک ایک کر کے مصیبت شام کو بتلانا شروع کیا۔ روایتوں نے جملہ لکھا ہے محمد حنفیہ نے شام کی مصیبت کو سنا، برداشت نہ کر پائے، گر پڑے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے مرثیہ پڑھا، اے محمد حنفیہ تم تھے نہیں، تم نے سنا، برداشت نہ ہو سکا، میں ہر مرحلے پر ارے بیویوں کے ساتھ تھا، منادی ندا دیتا تھا علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے تماشا دیکھو۔ شام میں ایسا کیا ہوا جو امام نہ بھول پاتے تھے؟ شام میں قافلہ داخل ہوا ہے، جب شام کی گلیوں کو عبور کرتا ہوا دربار کے قریب پہنچا ہے، روایتوں نے جملہ لکھا ہے سہل بن سعد پیغمبر کا صحابی اسی دن شہر شام میں پہنچا کہ جب آل محمد کے قافلے کو لایا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے جب میں شام میں داخل ہوا میں نے دیکھا شام کی گلیاں سجی ہوئی تھی، میں نے دیکھا شام کی گلیاں سجی ہوئی تھی، میں نے دیکھا لوگ شادیانے بجا رہے تھے، رقص و سرور کی محفلیں چل رہی تھی، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ گلیوں کو عبور کرتا ہوا دربار کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا یہاں کا ماحول اور جدا گانا ہے، لوگ گلیوں میں ناچ رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ کیوں کر خوشی منا رہے ہو؟ کہ ہمارے حاکم کو باغی پر فتح ہوئی ہے، ہمارے حاکم کو باغی پر فتح ہوئی ہے۔ یہ کہتا ہے میں سوچنے لگا وہ کون سا باغی ہے جس پر فتح ہوئی؟ یکایک اعلان ہوا کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا عجیب منظر کہ وہ لوگ جو ابھی تک ناچ رہے تھے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھنا شروع ہوئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں انگارہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی یہ اعلان ہوا باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، قافلے کا داخل ہونا تھا، عجیب قافلہ تھا، ایک سر تھا جو نو کے سنا پر بلند تھا، سب سے آگے وہ سر تھا، اس کے پیچھے بیویاں تھی، اور بیویوں کے جھرمٹ میں ایک نحیف و لاغر سا جوان تھا جس نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی سر گلیوں میں داخل ہوا کسی بوڑھی عورت نے ایک پتھر اٹھا کر اس سر کی جانب پھینکا، پیشانی پر آ کر پتھر کا لگنا تھا کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، اے میرے حسین، اے میرے حسین۔ میں سمجھ گیا کہ جس سر اقدس پر پتھر لگا ہے یہ حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا بیویوں کی عجیب حالت ہے، ارے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہے، درمیان میں نحیف و لاغر سے جوان ہے۔ جیسے ہی یہ قافلہ دمشق کی گلیوں میں داخل ہوا اب لوگوں نے کیا کیا، کسی نے انگارے پھینکنا شروع کیے، کسی نے پتھر پھینکنا شروع کیے، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے میں دیکھتا تھا بیویوں کے بال جل رہے ہیں، کھولتے ہوئے پانی سے بچے زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ انگارے تھے جو سیاہ
امامے کے اندر آ کر گرے، امامہ جلنا شروع ہوا۔ یہ سوچ رہا تھا یہ صاحب امامہ نے امامہ کیوں کر نہیں اتارا۔ یہ کہتا ہے میں قریب گیا، اور جب میں قریب گیا تو میں نے جا کر دیکھا وہ امامہ کیسے اتارتا، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، انگاروں کو نکالا، جواب سلام دے کر کہتا ہے تو کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرایا، میں صحابی رسول ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا مولا میرے لائق کوئی حکم تو ہوتے دیجئے۔ امام نے ایک جملہ کہا، اے سہل اگر کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کر دو۔ کیا کر دو؟ اگر تمہاری جیب میں کچھ درہم و دینار موجود ہے، جا کر اس کو دے دو جس نے سر حسین کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس سے جا کر کہو کہ بیویوں سے دور چلے جائے۔ ارے یہ تماش بینوں کا مجمع ہے، یہ شرابیوں کا مجمع ہے، یہ سر حسین کو لے کر زینب کے قریب آتے ہیں، تماش بینوں کا مجمع قریب آتا ہے، نگاہ زینب و کلثوم کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ بیویاں مجھے پکار کر کہتی ہے اے سید سجاد ہمیں ان تماش بینوں کی نگاہوں سے بچا لو۔ سید سجاد کیسے برداشت کرے؟ نامحرموں کا مجمع، علی کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایم انقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ بانیان مجلس جو گزر چکے ہیں اور جو اس وقت اس مجلس ازا کا انعقاد کر رہے ہیں، پروردگار جو گزر چکے ہیں ان کو آل محمد کے ساتھ محشور فرما، جو اس وقت کر رہے ہیں پروردگار ان کی ان توفیقات میں اضافہ فرما، آل محمد کے فرش کے ساتھ جڑا رہنے کی ان سب کو توفیق عنایت فرما، ولائے علی ابن ابی طالب سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما، سید الشہداء کی عزا کے ساتھ جڑنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے پروردگار ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ سید الساجدین کا تذکرہ ہے، غریب مولا کا تذکرہ ہے، پروردگار وہ جو بیمار ہے خصوصیت کے ساتھ کچھ مومنین کا تذکرہ کیا گیا، پروردگار آل محمد کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جل شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ اے معبود برحق ہم سب کی ساری دعائیں رد ہو جائیں کوئی غم نہیں اگر ایک دعا قبول ہو جائے۔ ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص بانی مجلس محمد رضا مرچنٹ مرحوم اور ان کی زوجہ محترمہ انجم زہرا اور ان تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے مرحوم فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی، مرحوم حیدر علی، قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ رضیہ بھائی، مرحوم عبد الرسول بھائی، چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ محجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحوم گلشن بھائی، مرحوم اشرف بھائی، موسیٰ محمد، مرحوم کوثر عباس بھایانی، مرحوم آصف عظیم، مرحوم تاج محمد، مرحوم مولانا محمد نقلی صاحب اللہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحوم علماء کرام، مومنین کرام، تمام مرحوم مجتہدین کرام جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جو گزشتہ سالوں تک اس مجلسوں کے اندر آیا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے، جس انداز سے بھی شرکت کیا کرتے تھے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔